پھر دنیا میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا، نہ غیر کا اور نہ رب کا۔ یہ حدیث میں ہے کہ ایک مقام آتا ہے کہ فقیر اللہ کا بھی محتاج نہیں رہتا۔ وہ کس طرف اشارہ ہے کہ رب کی خواہش کا لباس بھی اتار دیا، اب وہ اس کے اندر رب چمک رہا ہے خواہشوں کے بغیر، تو اب وہ جب رب ہی اندر ہے تو اب کس کا محتاج ہوگا وہ؟ لہذا اس کی خواہش کو بھی اتارنا پڑے گا آخر میں کہ مجھے رب چاہیے، اس خواہش کو بھی اتارنا پڑے گا۔ ایک مقام ایسا آئے گا کہ جہاں تجھے چاہیے رب، میری طرف دیکھو نا یار، جہاں تجھے رب چاہیے ہے نا، تو تو رب کی چاہت لے کے وہاں جائے گا، لیکن رب کی چاہت روح کا لباس بن کے تیرے اور رب کے بیچ میں فاصلہ بنائے گی اور تو راندہ درگاہ ہو جائے گا۔ مرشد کے ساتھ جائے گا تو مرشد پہلے یہ سکھائے گا، کیا سکھائے گا؟ کہ میں ہوں نا، اب کون سے رب کی تلاش ہے تجھے؟ میں مل گیا نا، رب مل گیا، اب اس تمنا کو چھوڑ دے کیونکہ میں مل گیا۔ پھر وہ اس تمنا کو چھوڑ کے رب کے سامنے کھڑا کرتا ہے، پھر اس کی روح برہنہ ہو کر رب کے سامنے جب جاتی ہے تو رب کا عکس روح پر پڑتا ہے، روح رب جیسی، رب روح جیسا، کیونکہ برہنہ ہوتی ہے۔ اگر اس کی بھی خواہش ہو تو روح اور رب کے بیچ میں فاصلہ ہو گیا، لہذا اس کی خواہش کو بھی نکالنا پڑے گا، اس کی بھی خواہش نہ ہو، اور جب اس کی بھی خواہش نہیں رہے گی تو روح تیرا ایک آئینہ بن جائے گی، روح کے اندر وہ نظر آئے گا۔ اور یہ وہ مقام ہے جس کے لیے حدیث میں آیا اذا تم الفقر فہو اللہ، جو فقر میں کامل ہو گیا فہو اللہ، پھر وہ اللہ ہے۔ نہیں آ رہا ہوگا نا سمجھ میں؟ تو یہ ہے راز کی بات کہ جب تم جنت میں جاؤ تو ان خواہشات کو اتار کے جانا، جب ان خواہشات کو اتار کے جاؤ گے نا تو پھر رب کے اور تمہارے بیچ میں فاصلہ نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ خواہشات کے جنت میں یہ ملے گا، یہ ملے گا، حوریں ملیں گی، محلات میں رہیں گے، ان خواہشات کا انبار، موٹے موٹے لباس روح پر چڑھے ہوں گے، تو ان خواہشات کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آئے گا۔ اور اگر تم برہنہ روح لے کر جنت میں چلے گئے پھر تم کو وہاں رب کی یاد ستائے گی، کیونکہ روح برہنہ ہوگی بغیر کسی خواہش لباس کے ساتھ۔ آپ اس بات کو ہی چھوڑ دیں کہ جی جنت میں ہم نے حوریں لینی ہے، محلات لینے، لعنت بھیجو محلات اور حوروں پر۔ تمہیں رب چاہیے، رب چاہیے، یہ خواہشات نکلیں گی تو روح برہنہ ہوگی۔